تین چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز کو نہ ماننے کی، کہ بندہ کسی چیز کو کیوں نہیں مانتا۔ نمبر ایک، اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جتنی بھی یہ شادی اور وفات کی رسوم ہے یہ صرف اسی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ نہ کیا۔ نمبر دو، میرے والدین بزرگ جو یہ کرتے کرتے فوت ہو گئے ہیں، لوگ کہیں گے اپنے باپ دادا کے دین سے یہ ہٹ گیا ہے۔ اور تیسرا، بھائی اتنے بزرگ ہیں، اتنے علماء ہیں، وہ بھی تو کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، میرا آپ سے عاجزانہ سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھوایا علماء کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھوایا بزرگوں کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھوایا اماموں کا، فقہاء کا؟ ان کی خدمات سر آنکھوں پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو قول اللہ کے نبی، میرا وہ قول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف آ جائے، اس قول کو دیوار سے مار دو، اللہ کے نبی کی حدیث کو قبول کرو۔ اور پانچواں پارہ ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں، ذرا غور کرنا، قرآن کریم کتنی سختی سے ہمیں کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، جو تم پر حکمران بنا دیا جائے اس کی فرما برداری کرو۔ اگر تم میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، اگر تم میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس تنازع کا حل کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آپ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، رسموں کے، عبادات کے، اگر ہم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگلی آیات پڑھ لیں، مالک کائنات فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فیصلہ کون کرے گا؟ پانچواں پارہ سورۃ النساء، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے، فلا و ربی کا، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے والا مان لے، فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں، اپنے اختلافات میں، اپنے تنازعات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اپنے دل میں تنگی بھی نہ پائیں، خوشی سے قبول کریں۔ جو خوشی سے اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کا ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے سر کو اور اپنے سارے کے سارے وجود کو اللہ کے نبی کے حکم کے آگے جھکا دیں۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اور قرآن کریم میں مالک کائنات نے فرمایا، محترم بھائیو، میں قرآن کریم کی آیات پر اکتفا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں اور آخری رکوع میں فرمایا، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، باقی کسی کی اتباع نہیں ہے، جتنی پیروی ہے، جتنے حکم مانے جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مانے جائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، لوگ کہتے ہیں یہ تو جی قرآن و حدیث ہی پیش کرتے ہیں، اللہ کے بندو یہاں اور ہیر پڑھے، یہاں اور سکھوں کی گرنتھ پڑھے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے یہ ممبر دیا ہے، یہ سٹیج دیا ہے صرف دو چیزوں کے لیے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی یہ دو چیزیں بیان ہوں گی، اللہ کا قرآن بیان ہوگا، محمد الرسول اللہ کا فرمان بیان ہوگا۔
اور یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو۔ یوم تکل، آیات کا ترجمہ سن لیں، یوم تکل، عقیدہ درست ہونا، عقیدے میں شرک نہ ہو، عمل میں بدعت نہ ہو۔ محترم بھائیو، شرک بھی بہت گندی چیز ہے اور بدعت بھی بہت گندی چیز ہے۔ بدعت یہ ہے کہ اسلام میں اپنی طرف سے کوئی کام کرنا اور اس کی ثواب کی امید رکھنا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ سورۃ حجرات کے شروع میں پڑھا نا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ بدعتی بندہ سمجھتا ہے اللہ کے نبی نے یہ عمل نہیں کیا، آج میں کر رہا ہوں، شاید اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا تھا، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ محترم بھائیو، ثواب کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی نے بتا دی ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ ذمہ داری تھی، یہ ڈیوٹی تھی اللہ کی طرف سے کہ امت کو لوگوں کو ساری کی ساری وہ چیزیں بتا دیں جن کا تعلق ثواب سے ہے۔ مالک کائنات نے 6ویں پارے میں فرمایا، 6ٹھے پارے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ منوان اسی طرح لوگوں کو پہنچا دیں جس طرح آپ کو وحی کیا گیا ہے۔ اور اب آئیں سورۃ احزاب کی آیت کی طرف، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ جس دن لوگوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا، اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 66 ہے۔ محترم بھائیو، جا کے پڑھ لیں، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، آخری آیات ہیں، پڑھ لیں کہ جس دن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا، اس وقت کہیں گے یا لیتنا، یا لیتنا، ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ وقالو، اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم تو اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے۔ سادتنا، سید کی جمع سادات ہے، غور کر رہے ہیں ذرا، ہم کہتے ہیں نا سید کی سیٹ کو بھی سلام ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات کے اینڈ میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے یہ قبیلے، خاندان، فیملیاں، گاؤں اس لیے بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ تعریف کے قابل، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، جو پرہیزگاری میں زیادہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر، بچے جو ہیں وہ اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے، پرہیزگاری کے۔ اور محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھو، کسی سید زادے کو، کسی نبی کے بیٹے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ نبی کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا کافر ہونے کی وجہ سے، نبی کے باپ کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا کافر ہونے کی وجہ سے، نبی کے چچا کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا کافر ہونے کی وجہ سے، نبی کی بیوی کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا کافر ہونے کی وجہ سے۔ رشتے کام نہیں آتے، تعلق کام نہیں آتے، اللہ کے بندو تقویٰ، للہیت، پرہیزگاری، ایمان، شرک سے پاک عقیدہ، بدعت سے پاک عمل کام آتا ہے۔ قیامت کے دن کہیں گے اے ہمارے رب، وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا، سادات سید کی جمع ہے، ہم تو سیدوں کے پیچھے چلتے رہے۔ ذرا قرآن کریم پڑھ لیں جا کے گھروں میں محترم بھائیو، آیات بھی بتا رہا ہوں، ہم تو سیدوں کے پیچھے چلتے رہے۔ وکبراءنا، اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، ہم اپنے علماء کے پیچھے چلتے رہے، ہم اپنے بزرگوں
आबाओ अजदाद के पीछे चलते रहे। फ़अज़ल्लूना सबीला, उन्होंने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़ीफ़ैनि मिनल अज़ाब, ए हमारे रब, चूँकि इन्होंने हमें दुनिया में गुमराह किया था, इन्हें दुगना अज़ाब दे। वलअनहुम लानन कबीरा, इन पर बहुत बड़ी लानत फरमा। ये जहन्नमी कल क़यामत के दिन कहेंगे अपने पीरों के बारे में, बुज़ुर्गों के बारे में, सैयदों के बारे में, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे रास्ते से हटा दिया। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है मोहतरम भाइयों, अक्सर पढ़ता रहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर एक लाइन खींची और उस सीधी लाइन से मुख्तलिफ टेढ़े रास्ते लाइनें खींच दी। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बात समझ नहीं आई। फरमाया, ये जो सीधा रास्ता, ये जो लाइन है, ये सिराते मुस्तकीम है, ये ऐसा मोटरवे है जो जन्नत को जाता है, ये मेरा रास्ता है। और जो इर्द गिर्द के रास्ते हैं, ये शैतानी रास्ते हैं। और फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। मैं मोहतरम भाइयों, लोगों की बात को मानूं या अल्लाह के नबी की बात को मानूं? मेरे ऊपर क्या फ़र्ज़ है कि मैं अल्लाह के, सही हदीस है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देख लें कि हमने मुआशरे के पीछे चलना है, हमने लोगों की बातों को सुनना है, या हमने अपनी आखिरत को संवारना है। मेरे और आपके पीर ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों के इमाम ने फरमाया है, और क़यामत के दिन जिसने सबसे बड़ी सिफारिश करनी है उसने फरमाया है कि मेरी उम्मत के बाकी उम्मतों के 72 फ़िरके बने, मेरी उम्मत के 73 बने। या रसूल अल्लाह, जन्नत में कौन जाएगा? मा अना अलैहि व सहाबी, मेरे नबी ने फरमाया, जो मेरे तरीके पर होगा, मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। सहाबा किसके तरीके पर थे? सहाबा किसके मुकल्लद थे? सहाबा बुजुर्गों के पीछे चलते थे? सहाबा ने अपने सिलसिले बना लिए थे? नहीं मोहतरम भाइयों, सहाबा किराम बड़े सादा लोग थे, इतने ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे। सहाबा के सामने सिर्फ 2 दरस थे, एक अल्लाह का दरस कुरान था, दूसरा दरस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली आयत पढ़ लें, हम अपनी बात को ख़त्म करें। सूरत अहज़ाब की ही आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, अहले ईमान अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात कह दिया करो, झूठ ना बोला करो, लोहे की लठ की तरह बिल्कुल सीधी बात होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा, अहले ईमान अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात कह दिया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सीधी बात कहोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा, तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की, उसके नसीब में, उसके हिस्से में बहुत बड़ी कामयाबी आई। मुझे बताएं, मेरा ये चैलेंज है, कुरान करीम की किसी एक आयत से आप ये बता दें अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के अलावा किसी और की बात भी मानी जा सकती है? आपको जगह जगह यही मिलेगा। मोहतरम भाइयों, ये कुरान करीम अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारा है, इसे समझने की कोशिश करें, और जो समझेगा उसका अकीदा भी दुरुस्त होगा, उसका अमल भी दुरुस्त होगा। मालिक कायनात ने फरमाया आखिरी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। जब आपके पास कोई खबर लेके आए ना, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। जब भी आपका कोई आलम, आप उसका एहतराम करें, बेहद एहतराम है। सारे के सारे उलमा का, जितने भी अल्लाह वाले हैं उनका एहतराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल की वजह से है। उनकी इज्जत है अल्लाह के रसूल की वजह से है। उनको इस बात पर मजबूर करें कि हमें कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलाएं, हमें बुजुर्गों के रास्ते पर ना चलाएं। मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा है और क़यामत तक आते रहेंगे। हम किस किस बुजुर्ग के पीछे चलेंगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपने ये रवायत नहीं पढ़ी, जामे तिर्मिज़ी की है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात के वर्क लेकर पढ़ना शुरू कर दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सुरख लाल पीला होना शुरू हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने नबी के चेहरे को देखा, फिर उमर को कहा, उमर तुझे तेरी माँ गुम पाए,
کیا تو اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ متغیر ہو رہا ہے، بدل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا اور تورات کے ورق کو ہٹا دیا اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تو تورات پڑھ رہا ہے، اگر آج میرے آ جانے کے بعد صاحب تورات موسیٰ نبی بھی آ جائیں، اپنی شریعت چلائیں تو وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے، اگر آئیں گے تو امت محمدیہ میں سے ایک فرد بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے قرب قیامت آئیں گے، کیا وہ نبی بن کے آئیں گے؟ انجیل کی تعلیم دیں گے؟ نہیں محترم بھائیو، نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے۔ اگر نبی اپنی شریعت نہیں چلا سکتے جو آسمانی شریعت ہے، تورات آسمانی شریعت ہے، انجیل آسمانی شریعت ہے، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد نبی اپنے سکے نہیں چلا سکتے۔ محترم بھائیوں، کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی فقیہ، کوئی امام اپنی فقہ کو کیسے چلا سکتا ہے؟ اس لیے اپنے علماء کو، اہل علم کو، ان کا احترام واجب الاحترام ہے سارے، انہیں اس بات پر مجبور کریں کہ ہمیں فتویٰ دیں، ہمیں مسئلہ بتائیں، یا تو قرآن کریم کی روشنی میں ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں۔